बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। इंडोनेशिया के जावा में ताकतवर ज़लज़ला, 100 हलाक, सैकड़ों जख्मी, बड़े पैमाने पर मदद का काम जारी। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से कुछ मीटर की दूरी पर शलबारी, यूक्रेन और रशिया ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया, यूएन एक्सपर्ट्स पहुंच गए। सीरिया से कुर्दों की फौज YPG ने किए तुर्की में जवाबी हमले, 3 हलाक। इराक में भी कुर्द तंजीमों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बार फिर सरहदी झड़प, 1 सिपाही हलाक, 7 जख्मी। इस्राएली फौज के हाथों एक और फलस्तीनी नौजवान जाँ बहक, नेतन्याहू को हुकूमत बनाने में मुश्किलें। इंडिया और सीरिया ने कई शोबों में ताउन से किया इत्तेफाक, वज़ीर ख़ारजा फैसल मिक़दाद का दौरा मुकम्मल। शिवाजी के बारे में गवर्नर महाराष्ट्र के बयान पर तनाज़ा, बीजेपी MLA ने किया भगत सिंह कोश्यारी को वापस भेजने का मुतालबा। महरौली कत्ल के बाद आजमगढ़ में गर्लफ्रेंड के टुकड़े करने का वाकया, मथुरा में भी जात के बाहर शादी पर बाप ने बेटी को गोली मार दी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इंडोनेशिया के जावा जजीरे में एक ताकतवर जलजला आया है जिससे 100 के करीब लोग हलाक हुए और सैकड़ों जख्मी हुए। जलजले की शिद्दत 5.6 नापी गई। इसका मर्कज़ ज़मीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई में था। दारुल हुकूमत जकार्ता में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जकार्ता में लोगों को बड़ी बड़ी इमारतों से बाहर निकाला गया। अहदेदारों ने वार्निंग दी है कि मज़ीद झटके महसूस किए जा सकते हैं और मरने वालों की तादाद और ज़्यादा हो सकती है। जिस इलाके में जलजला आया वहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है और इस इलाके में अक्सर चट्टानें खिसकने के वाक़यात भी पेश आते हैं। घरों की तामीर का मयार भी बहुत ख़राब है। इमदादी कारकुन लोगों को टूटी हुई इमारतों और घरों से बाहर निकाल रहे हैं। कई लोगों को अब तक बचाया गया है। आखिरी खबरें मिलने तक भी बड़े पैमाने पर मदद के काम जारी थे। एक मकामी अहदेदार ने बताया कि संजौर टाउन में कम से कम 46 लोग हलाक हुए। कई दूसरे इलाकों में भी लोग हलाक हुए। जख्मियों की तादाद 1000 से ज़्यादा बताई गई है। कई इमारतों में दरारें पड़ गई हैं। कई देहातों और शहरों में एम्बुलेंस गाड़ियों को दौड़ता हुआ देखा गया। कई ख़ानदान फंसे हुए हैं और उनके देहातों तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए हैं जिनमें तबाह होने वाले घर और दुकानें देखी जा सकती हैं। संजौर टाउन में एक हॉस्पिटल और एक दीनी मदरसा भी तबाह हो गया। इंडोनेशिया में ज़लज़ले बहुत आम हैं। वो पैसिफिक के इलाके में मौजूद है जहां अक्सर ज़लज़ले आते हैं। इस इलाके को आग का गोला भी कहा जाता है। इंडोनेशिया ज़लज़लों की एक बड़ी तारीख रखता है। 2018 में इंडोनेशिया के सुलावेसी में ज़लज़ले से 2000 से ज़्यादा लोग हलाक हुए थे। फरवरी में वेस्ट सुमात्रा में ज़लज़ला आया था जिसकी शिद्दत 6.2 नापी गई थी जिससे 25 लोग हलाक हुए थे। 2004 में इंडियन ओशन में एक ताकतवर सुनामी से तकरीबन 2,30,000 लोग कई मुल्कों में मारे गए थे जिनमें सबसे ज्यादा हलाकतें इंडोनेशिया में हुई थीं। बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन में न्यूक्लियर प्लांट के करीब शलबारी से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। इस हमले के लिए यूक्रेन की फौज और रशिया ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। हालिया अरसे में यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह से निशाना बनाया गया है जिसकी वजह से यूक्रेन में लाखों लोग बिजली के बगैर रहने पर मजबूर हैं। एक्सपर्ट ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी ने ताज़ा हमले की मजम्मत करते
ہوئے کہا کہ یہ بہت قریبی معاملہ تھا۔ نیوکلیئر پلانٹ میں نیوکلیئر مٹیریل لیک ہونے کی صورت میں بھاری تباہی آ سکتی ہے اور اس کے اثرات صرف رشیا یا یوکرین تک محدود نہیں رہیں گے۔ رافیل گراسی نے کہا کہ نیوکلیئر سیفٹی سسٹم سے صرف چند میٹر کی دوری پر شلباری ہوئی۔ یہ نیوکلیئر تنصیب رشیا کے کنٹرول میں ہے۔ جنگ کے دوران کئی مرتبہ اس نیوکلیئر فیسلٹی کے قریب حملے ہوئے ہیں۔ تازہ شلباری خیرسون سے رشین فوج کی واپسی کے بعد ماسکو کے لیے ایک اور دھکا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مقامی لوگوں کی حفاظت ان کی ترجیح ہے۔ جرمنی نے پولینڈ کو فوجی مدد کی پیشکش کی ہے۔ حال ہی میں پولینڈ میں میزائل گرنے سے 2 لوگ مارے گئے تھے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یوکرین کی طرف سے بچاؤ میں فائر کیا گیا میزائل پڑوسی ملک پولینڈ میں گرا تھا۔ اس دوران یوکرین کے عہدیداروں نے بتایا کہ کئی مقامات پر بجلی بحال کی گئی ہے، لیکن صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ دارالحکومت کیو اور دوسرے کئی علاقوں میں اب بھی بجلی کا مسئلہ برقرار ہے۔ رشین حکومت نے کہا کہ فوجیوں کو جمع کرنے پر پھر سے غور نہیں کیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اس دوران ویڈیو خطاب میں کہا کہ صرف اتوار کو ماسکو کی فوجوں نے تقریباً 400 حملے کیے۔ ترکی کی فوج اور سیریا میں سرگرم کرد ملیٹنٹس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ترکی کے ایک حملے کے بعد سیریا سے جوابی حملے کیے گئے ہیں، جس سے ترکی میں 3 لوگ مارے گئے۔ بتایا گیا کہ کرد فائٹرز نے سرحدی ٹاؤن کرکامس پر راکٹ فائر کیے۔ اس سے پہلے ترکی نے سیریا میں کردوں کی فوج YPG کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سیریا کی صورتحال پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے جو لندن سے کام کرتی ہے بتایا کہ نارتھ ایسٹ سیریا میں کیے گئے ترک حملوں میں کم سے کم 31 لوگ مارے گئے۔ ترکی کا الزام ہے کہ استنبول کے حالیہ دھماکے کے لیے کردوں کی تنظیم PKK ذمہ دار ہے۔ ترکی کا الزام ہے کہ سیریا سے سرگرم فوج YPG اور PKK کے درمیان تعلقات ہیں، لیکن علیحدگی پسند تنظیم PKK یا کردستان ورکرز پارٹی استنبول دھماکے میں اپنے کسی رول سے انکار کر رہی ہے۔ عراق میں بعض تنظیموں کے ٹھکانوں پر ہوائی حملے کیے گئے ہیں۔ یہ تنظیمیں ایران کی مخالف کرد تنظیمیں بتائی گئی ہیں۔ ان تنظیموں کے ٹھکانوں پر ایرانی ساختہ کمیکاز ڈرونز اور میزائل سے حملے کیے گئے ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ ایرانی فوج یا ایران کے پراکسیز نے یہ حملے کیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایرانی کردستان پارٹی اور ایک دوسری کرد تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حال ہی میں ایران میں ایک کرد عورت مہسا امینی کی پولیس حراست میں موت کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر ایران کے کردستان صوبے میں بہت زیادہ مظاہرے ہوئے۔ ایران نے کہا کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ایران کے خلاف قرارداد سیاسی محرکات کی بنیاد پر منظور کی ہے۔ اس کا مقصد ایران اور نیوکلیئر ادارے کے درمیان تعلقات کو دھکا پہنچانا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے یہ بات بتائی۔ IAEA نے قرارداد کے مسودے کو منظوری دی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایران ایجنسی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے سپاہیوں کے درمیان اتوار کی رات سرحدی جھڑپ ہوئی، جس سے کم ایک پاکستانی سپاہی ہلاک اور 7 لوگ زخمی ہوئے۔ خبروں میں کہا گیا کہ ایک پاکستانی زخمی ہوا، جس کی بعد میں موت ہو گئی۔ یہ جھڑپیں ڈیورینڈ لائن کے بارے میں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی ایسی جھڑپیں اسی مسئلے پر ہو چکی ہیں۔ زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر تنازع پایا جاتا ہے۔ آخری خبریں ملنے تک سرحد پر زبردست تناؤ تھا۔ میڈیا کی خبروں میں کہا گیا کہ دونوں طرف سے فائرنگ کی گئی۔ پاکستانی اخبار ڈان نیوز نے بتایا کہ ایک پاکستانی سپاہی ہلاک ہوا ہے۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ جب سے طالبان نے پچھلے سال کابل پر قبضہ کیا ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورینڈ لائن پر تنازع پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ طالبان حکومت ڈیورینڈ لائن کو سرحد تسلیم نہیں کرتی۔ طالبان اور اس سے پہلے کئی دوسری افغان حکومتوں نے ڈیورینڈ لائن کو رد کر دیا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے پشتون آبادی والے علاقے افغانستان کا حصہ ہیں۔ پچھلے سال اگست میں حکومت بنانے کے بعد طالبان نے ان علاقوں پر افغانستان کے دعووں کو دہرایا ہے، جس کے نتیجے میں وقفے سے جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان ڈیورینڈ لائن پر ایک باڑ تعمیر کر رہا ہے۔ طالبان حکومت نے اس تعمیر کی مخالفت کی ہے۔ افغان سرحد کے قریب رہنے والے پشتونوں کا کہنا ہے کہ ڈیورینڈ لائن کی وجہ سے ان کے گھر بکھر گئے ہیں۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے کہا ہے کہ یمن میں 2015 میں سعودی اتحاد کے حملے شروع ہونے کے بعد سے 8000 سے زیادہ بچے ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں انسانی حقوق کی تنظیم نے، جو خاص طور پر بچوں اور عورتوں کے حق کے لیے کام کرتی ہے، بتایا کہ 7 سال سے جاری جنگ کے نتیجے میں اب تک 3860 بچے ہلاک ہوئے ہیں اور 4256 بچے زخمی ہوئے ہیں۔
مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ وفا نیوز ایجنسی نے اس نوجوان کی پہچان 18 سالہ محمود سعدی کی حیثیت سے کی ہے۔ وہ جنین شہر میں پیر کی صبح جھڑپوں میں زخمی ہوا اور بعد میں اس کی موت ہو گئی۔ 2022 15 برسوں میں ہلاکتوں کے اعتبار سے سب سے خطرناک سال ثابت ہو رہا ہے۔ جہاں اسرائیل کی کارروائیاں بڑھ گئی ہیں، وہیں فلسطینی مزاحمت کاروں کی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جھڑپوں کے دوران تازہ جھڑپوں کے دوران 2 نوجوان زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیل سے ملنے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ بنجامن نتنیاہو کو اسرائیل میں نئی حکومت بنانے میں بعض مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ نتنیاہو کی لوکٹ پارٹی نے ان کوششوں میں ناکامی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ حالیہ الیکشنز میں نتنیاہو اور کٹر جماعتوں کے اتحاد کو 65 سیٹیں حاصل ہوئی تھیں، لیکن اس اتحاد میں شامل جماعتوں کے بیچ بعض معاملات پر اختلافات ہیں۔ سیریا کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے انڈیا کا دورہ کرتے ہوئے آپسی تعلقات اور کئی معاملات پر تعاون کے بارے میں بات چیت کی۔ وزارت خارجہ نے دہلی میں بتایا کہ دونوں ملکوں نے سیریا میں انسانی اور ترقیاتی مدد، سیریا کے نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اضافے اور فرٹیلائزرز، فارماسیوٹیکلز اور IT میں تعاون کے بارے میں بات چیت کی۔ یہ دورہ 17 نومبر کو شروع ہوا جو پیر کو ختم ہوا۔ عرب بہار کے دوران جب دنیا کے کئی ملک صدر بشار الاسد کو ہٹانا چاہتے تھے، انڈیا نے اس مہم میں دلچسپی نہیں لی۔ نئی دہلی نے مڈل ایسٹ میں بیرونی مداخلت کی مخالفت کی تھی۔ فیصل مقداد نے اس دورے کے دوران وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے علاوہ نائب صدر جگدیپ دھنکر سے بھی ملاقات کی۔ مہاراشٹر میں شیو سینا کے شنڈے گروپ اور بی جے پی کے درمیان ایک معاملے پر تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ شیو سینا MLA سنجے گائیکواڑ نے مطالبہ کیا کہ مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کو ریاست سے باہر کر دیا جائے، جنہوں نے شیواجی مہاراج کے تعلق سے بعض ریمارکس کیے تھے۔ گائیکواڑ نے، جو بلڈانا اسمبلی حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں، بتایا کہ کوشیاری نے مراٹھا امپائر کے بانی شیواجی کے تعلق سے بعض قابل اعتراض بیانات دیے ہیں۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ گورنر کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ چھترپتی شیواجی مہاراج کے نظریات کبھی اہمیت نہیں کھوتے اور ان کا مقابلہ دنیا کے کسی بھی دوسرے عظیم آدمی سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مرکز کے BJP لیڈر سے میری درخواست ہے کہ جو شخص ریاست کی تاریخ کی جانکاری نہیں رکھتا اسے باہر کر دیا جائے۔ کوشیاری نے ہفتے کو کہا تھا کہ چھترپتی شیواجی پرانے دنوں کی عظیم شخصیت تھے۔ دہلی پولیس نے ایک عدالت میں درخواست داخل کرتے ہوئے شردھا والکر کیس میں ملزم آفتاب پوناوالا کا نارکو ٹیسٹ کرانے کی درخواست کی ہے۔ اس درخواست پر منگل کو سنوائی ہوگی۔ اس دوران قتل کی تحقیقات کے دوران نئی تفصیلات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ آفتاب اور شردھا کے درمیان مالی معاملات پر جھگڑے بڑھ گئے تھے۔ پولیس نے کئی جگہ تلاشی لی۔ ایک جنگلاتی علاقے میں پولیس کو شردھا کی کھوپڑی کے بعض حصے بھی ملے ہیں۔ پولیس نے آفتاب کے فلیٹ سے قتل میں استعمال ہونے والا ہتھیار بھی برآمد کیا ہے۔ ایک ایسے وقت جب دہلی میں شردھا والکر کے قتل کا معاملہ ابھی سرخیوں میں ہے، اتر پردیش کے اعظم گڑھ میں ایک شخص نے اپنی سابق گرل فرینڈ کا قتل کیا اور اس کی لاش کے کئی ٹکڑے کیے۔ اعظم گڑھ پولیس نے بتایا کہ اسے آرادھنا پرجاپتی نامی عورت کی لاش کے ٹکڑے ملے ہیں۔ اس کیس میں ملزم کی پہچان پرنس یادو کی حیثیت سے کی گئی ہے، جسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کو بیان دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ اس نے الگ الگ مقامات پر لاش کے ٹکڑوں کو ٹھکانے لگایا ہے۔ اس کی کھوپڑی ایک تالاب سے ملی ہے۔ قتل کا یہ واقعہ 10 نومبر کو پیش آیا، جبکہ جسم کے حصے 15 نومبر کو سب سے پہلے ایک کنویں سے ملے تھے۔ ایک دوسرے واقعے میں دہلی کی ایک 22 سالہ عورت کی لاش یمنا ایکسپریس کے قریب ایک سوٹ کیس میں ملی، جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ اسے اس کے باپ نے ہی ہلاک کیا تھا۔ اس عورت کی پہچان آیوشی چودھری کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس کے ماں باپ کو قتل کے لیے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ متھرا کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے یہ بات بتائی۔ نتیش یادو نامی شخص نے اپنی بیٹی کو اس وجہ سے گولی ماری کیونکہ اسے شبہ تھا کہ اس نے کسی دوسری ذات سے تعلق رکھنے والے ایک شخص سے شادی کر لی ہے۔ وہ کچھ دن پہلے کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر سے چلی گئی تھی اور کئی دنوں بعد واپس آئی تھی۔ اسے اس بات پر بھی غصہ تھا کہ وہ رات میں بہت دیر سے گھر لوٹ رہی تھی۔
श्रद्धा वालकर मामले में नेशनल टीवी चैनल्स और मीडिया पर एक वावेला मचाया जा रहा है और इस मामले को फिरके वाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के कई वाक़यात पेश आते हैं जिनमें फिरके वाराना एंगल नहीं होता। एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जितनी भी औरतों का कत्ल होता है उनमें 58% औरतों का कत्ल उनके यानी करीबी मर्द करते हैं और इसका मामला इसका ताल्लुक़ किसी फ़िरक़े से या उस फ़िरक़े की सोच से नहीं होता। तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले में एक शेर से दहशत मची हुई है। इस शेर ने बिजौर के मकाम पर एक बैल पर हमला किया। इसी शेर ने 15 नवंबर को एक कबायली किसान को फाड़ दिया था। समझा जा रहा है कि महाराष्ट्र के जंगलों से यह शेर तेलंगाना में दाखिल हुआ। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इंडोनेशिया के जावा में ताकतवर ज़लज़ला, 100 हलाक, सैकड़ों जख्मी, बड़े पैमाने पर मदद का काम जारी। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से कुछ मीटर की दूरी पर शलबारी। यूक्रेन और रशिया ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। यूएन एक्सपर्ट्स पहुंच गए। सीरिया से कुर्दों की फौज YPG ने किए तुर्की में जवाबी हमले, 3 हलाक। इराक में भी कुर्द तंजीमों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बार फिर सरहदी झड़प, 1 सिपाही हलाक, 7 जख्मी। इसराइली फौज के हाथों एक और फलस्तीनी नौजवान जाँ बहक। नेतन्याहू को हुकूमत बनाने में मुश्किलें। इंडिया और सीरिया ने कई शोबों में ताउन से किया इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा फैसल मिक़दाद का दौरा मुकम्मल। शिवाजी के बारे में गवर्नर महाराष्ट्र के बयान पर तनाज़ा। बीजेपी MLA ने किया भगत सिंह कोश्यारी को वापस भेजने का मुतालबा। महरौली कत्ल के बाद आजमगढ़ में गर्लफ्रेंड के टुकड़े करने का वाक़या। मथुरा में भी ज़ात के बाहर शादी पर बाप ने बेटी को गोली मार दी। ये थी आज की खबरें। अब शेजुल अफरासत को दें इजाज़त और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।